میں ایک اور جو ہے ایک بیانات ہیں اس پر میں آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا. امین فہیم صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ، قمر الزمان قاہرہ صاحب، ان کے ابھی گزشتہ جو تازہ ترین بیانات آئے ہیں ان میں انہوں نے غور اور زور دیا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب بھی ادھر سے کہہ رہے ہیں جی کہ اب بہت ہو چکا، عوام بہت صبر کر چکی ہے اور اب ہم مزید صبر نہیں کریں گے، عوام خود بخود سڑکوں پہ نکلے گی. مطلب کہ یہ آپ ان فیوچر کچھ اس قسم کی کوئی روش دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ یا عوام سڑکوں پہ آئے یا احتجاج ہو؟ اور یہ جو 3 اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، کوئی ان کو شک ہے کہ لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ پاکستان کی قوم کے بیشتر لوگوں کے سامنے ان کا یہ بیان ایک ایسا بیان ہے کہ ان کو صرف اس بات کا مکمل یقین ہے کہ ان کی حکومت 5 سال گزارے گی. اور اس کے لیے یہ یقین اس لیے ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے اور تمام جو بین الاقوامی قوتیں ہیں اور جس میں ہماری جو پاکستان کی اندرونی جو طاقتیں ہیں انہوں نے بھی ان کو اس چیز کا اندیہ دے دیا ہے کہ آپ کی حکومت کو ہم 5 سال تک چلنے دیں گے. اب جبکہ ان کو اس چیز کا یقین ہے، یہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ زرداری صاحب کو 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو جو حکومت ملی ہے، جمہوریت کو پنپنے دیا جائے، اسی چیز کو یہ بار بار دہراتے ہیں. ہم میں سے کسی نے کوئی یہ نہیں کہتا، ہم میں سے تو یا سیاسی پارٹیوں میں سے یا تجزیہ نگاروں میں سے کوئی نہیں اس کو کہتا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں رول بیک کریں واپس چلے جائیں. لیکن یہ اس بیان کو بار بار دہرا کے اپنے اس اعتماد کو، اپنے اس اعتقاد کو جو اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے اس کو یہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی نے آج تک ان کی طرف یہ توجہ نہیں کی ہے. میاں برادران نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا جی کہ آپ رول بیک کریں. مگر میاں برادران صاحب احتجاج کی تو بات آئے دن جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ تو دھمکیاں وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. حکومت کو آئے دن وہ کہتے رہتے ہیں جی احتجاج کریں گے، عوام سڑکوں پہ آ جائے، بہت صبر کر لیا، 2.5 سال ہو چکے ہیں، اب ہم اور انتظار نہیں کریں گے، اب عوام اور انتظار نہیں کرے گی. سر اگر عوام نے نہیں کرنا تو خود بخود آ جائے. میاں صاحب کیوں توجہ دلا رہے ہیں اتنی؟ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں اپنا ریکارڈ پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میاں برادران پاکستان کی قوم کے جو ان کے جو ایک ان سے تھے اپنا ان سے جو انہوں نے امیدیں لگا رکھی تھیں، ہو سکتا ہے کہ اس حد تک وہ پورے نہیں آئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ہی میاں برادران کی طرف سے کوئی ایسا پیغام آتا ہے کہ جناب یہ فلاں کام کر دیا جائے ورنہ میں سڑک پہ نکلوں گا یا احتجاج کروں گا، فوراً ان کے خلاف سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ خاموشی اختیار کریں، کہتے ہیں جی آپ نے فرینڈلی اپوزیشن کی انتہا کر دی. دیکھیے یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کردار اصل میں ادا کرنا ہے حکومت کو. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو، اگر صدر زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے، عوام کی حمایت کی وجہ سے اور سیاسی پارٹیوں کی حمایت کی وجہ سے یہ موقع مل گیا ہے، تو اب ان کو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. اگر آپ نے پنجاب بینک کے کیسز کو، اگر آپ نے کرپشن کے کیسز کو، اگر آپ نے بابر اعوان کے کیسز کو، ملک رحمان کو، دوسرے اپنے ساتھیوں کے کیسز، ٹھیک ہے شاکر صاحب، ٹھیک ہے آگے میڈیا کی طرف چلتے ہیں. ابھی آپ نے کہا میڈیا اور صحافی برادری جو ہے وہ کردار اہم ادا نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے، جو عوام کے حقوق اور پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے ہونا چاہیے. ذرا تھوڑی سی توجہ دلا دیں کیا کرنا چاہیے ہمیں. جی میں اپنا پیش کی اس معذرت کے ساتھ کہ میرے جتنے بھی آپ جیسے جو دوست اور آپ سے سینئر صاحب جتنے بھی ہیں سارے میرے لیے قابل احترام، قابل بڑے دل سے عزت کرتا ہوں. میری بات کا نہیں مگر آپ کی بات کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوگی. آپ کا اپنا تجزیہ، آپ کا اپنا خیال ہے، آپ اپنا تجزیہ اپنا خیال پیش کر دیں. ہمارا اتفاق کرنا نہ کرنا آپ سے بھرپور حق ہے. آپ یہ بتائیے کہ تجزیہ کیا ہے آپ کا، آپ کیا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اس موضوع پر کہ ہماری صحافی برادری اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ سب سے اہم جو ہے کہ ہماری صحافت کو جو آزادی آج مل گئی پاکستان کے اندر، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. اس آزادی کا ہمیں مثبت میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک چیز کی طرف میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم اور پاکستان کے بچوں کے مستقبل اور ہمارے پاکستان کے جو قائدین ہیں اور ہمارے وہ ہیرو جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا، جن میں ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام ہے، جس میں قائد اعظم جناح کا نام ہے، علامہ اقبال کا نام ہے، جس میں چودھری رحمت علی کا نام ہے، جس میں محمد علی جوہر کا نام ہے، اور یہ سارے جو قائدین جن کو ہم نے قائدین بنا لیا اپنا، ان کے بارے میں کوئی بھی صحافی برادری کا بندہ کھڑا ہو کے اگر کوئی ایسی مس ریپرزنٹیشن کرتا ہے جس سے مجروح ہوتے ہیں ہمارے جذبات،
ان سے ہمارے صحافی برادری کے سینئر جو ارکان ہیں ان کو باز رہنا چاہیے. بار بار ایسا ہوا اور اسی وجہ سے مجھے میں برائے فروخت ہوں مجھے اپنے سینئر صحافیوں کا بھی ذکر کرنا پڑا کہ ہمیں اس رویے کی مخالفت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس کی حمایت کریں. جو ہمارے قائدین ہیں کوئی بھی اس چیز کی اجازت نہیں لے سکتا کہ ان کی طرف، ان کے کردار کی طرف، ان کے نام کی طرف، ان کی ذات کی طرف انگلی اٹھائے اور ان کے ماضی کو وجہ گفتگو بنا کے لوگوں کے درمیان انرسٹ پیدا کرے. ہمارے آنے والی جو قوم ہے، ہمارے قائدین کے ساتھ شناخت کو لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے. ہمارے جو پاکستان کے بانی ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، انہوں نے ہی رہنا ہے. ہمارا تصور پاکستان علامہ اقبال نے پیش کیا ہے. ہمارا ایٹمی پروگرام ڈاکٹر عبدالقدیر کی وجہ سے وضع ہوا، انہوں نے ہمیں ایٹم بم دیا. بے شک ان کے ساتھی بے شمار ان کے ساتھ تھے، علامہ اقبال کے ساتھی ان کے بے شمار ساتھ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی بے شمار ان کے ساتھ تھے، لیکن جن کو ہیرو بنا دیا گیا ہماری آنے والی نسلوں کو بھی انہی کو ہی ہیرو کے طور پہ قبول کرنا ہے. ہمارے سینئر صحافی، ہمارے جو قائدین ہیں صحافت کے، ان کو اپنا کردار اس بارے میں پازیٹیو رکھنا چاہیے. اور دوسری بات سیاست کے حوالے سے، جب ہمارے اینکر پرسن حضرات ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ ایک دوسرے کو دستگریبان کرنے کے، گالی گلوچ کرنے کے، ایک دوسرے کے پجامے اتارنے کی بجائے مستقبل میں پاکستان کی قیادت کیا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے اس کی طرف توجہ دلائیں. اور سب سے اہم بات، پاکستان کی سرزمین اپنے وسائل پہ انحصار کرتے ہوئے ترقی کی طرف توجہ کرے. بین ملک سے آنے والی امداد کو لے کے آنے والے فرنگی ہماری سرزمین پہ اتر کے جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ان کو کس طریقے سے روک تھام کی جا سکتی ہے. عطا بھائی، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک سال کا کام نہیں، ہو سکتا ہے صرف 5-10 سال لگ جائیں، لیکن آج سے آن ورڈ جب اگر ہم اس میں اگر ہم سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ڈھاکہ ایک دن ہم سے آگے چلا جائے گا. انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے، چائنا ہم سے بے شمار آگے چلا گیا ہے. آج سے 10 سال پہلے 7 ایشین ڈریگن میں سے جو لیڈر کرنے والی قوم پاکستانی قوم تھی، آج وہ باٹم لائن میں چلی گئی ہے. اگر اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی تو ہمیں بے شمار اور مزید مصیبتیں اور پریشانی آنے والی ہیں. لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے یہ افریت آپ کو گھٹا ٹوٹ اندھیرے میں جو نہ لے کے چلا جائے گا. شاکر قریشی صاحب، عوام کو تھوڑا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں یا عوام کو بے حس کہہ سکتے ہیں ہم اس معاملے میں؟ بالکل، ہمیں ہمیشہ عوام کو جھنجھوڑتے رہنا چاہیے اور عوام کو جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی پالیسی بھی وضع کرنی چاہیے. نہیں، مگر میرا سوال یہ نہیں ہے کہ جھنجھوڑنا ہے یا نہیں. میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ عوام، یہ جو سارے بحران اس وقت آ رہے ہیں، عوام بھی تھوڑی سی قصوروار ٹھہرائی جا سکتی ہے اس معاملے میں؟ اگر میں پرسنٹیج نکالوں عطا الحق صاحب، تو 100 میں سے 60% عوام جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، باقی 40% یہ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان ہیں. تو زیادہ جو کردار ہے ہمارے عوام کا ہی ہے. ہمارے عوام کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ڈر کے بغیر، خوف کے بغیر، علم حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے اپنے اندر تعلیم یافتہ اپنے نمائندوں کو لے کے سامنے آئیں، فرنٹ پہ لے کے آئیں، تو آنے والا وقت انشاءاللہ شاندار ہوگا، مستقبل ہمارا شاندار ہوگا. لیکن اسی طریقے سے ہم نے گھسے پیٹے انداز میں انہی لوگوں کو کہ جو مجرمانہ کارروائیوں میں تو آگے چلے جاتے ہیں، ہم ان سے ڈر کے، خوف زدہ ہو کے یا ان سے وقتی فائدے لینے کے لیے، نائب تحصیلدار بھرتی ہونے کے لیے، پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے، چھوٹی موٹی نوکری لینے کے لیے، اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہم اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر دیتے ہیں. یہاں آ کے ہمارا عوام کا کردار نیگیٹو ہے. اس کے لیے ہمیں میکسیمم اویئرنیس دینی چاہیے. اور عطا الحق صاحب، وینس ٹی وی یہ کام کر سکتا ہے، طاہر چودھری یہ کام کر سکتا ہے، عطا الحق یہ کام کر سکتا ہے. پاکستان کے جتنے بڑے نام ہیں جرنلسٹ ہیں جن کو ہماری ساری قوم فالو کرتی ہے، جب آپ لوگوں کے پروگرام ٹی وی پہ آنے جاتے ہیں، لوگ اپنے پروگرام سارے بند کر کے آپ کے پروگرام بیٹھ کے دیکھتے ہیں. آپ کو یہ اویئرنیس دینی ہے، آپ یہ اویئرنیس دیں عوام کو. انشاءاللہ آنے والا وقت عوام ان جو غلطیوں سے گریز کرے گی انشاءاللہ. چلیں آخر میں یہ بتا دیں، پرویز رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بیان دیتے ہیں جی کہ حکومت تصادم پر آمادہ نظر آ رہی ہے اور تصادم جو ہے وہ بہت مستقبل قریب میں جو ہے وہ ہم دیکھنے میں آ رہا. اس پر بتا دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو ہے وہ کچھ تصادم ہوگا؟ پرویز رشید صاحب ایک انتہائی منجے سیاستدان ہیں اور اپوزیشن کے لیڈر کو وہ کے نمائندے کے طور پہ سامنے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے آج تک کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا جو وقت سے پہلے ہو یا جو بغیر کسی ری ایکشن کے ہو. حالات و واقعات اس طرف لے کے جا رہے ہیں اپوزیشن کو اور عدلیہ کو. اور سو میں تو عطا بھائی آپ سے اجازت کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت آہستہ آہستہ فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے تصادم کی طرف چلی جائے. ان کو حکومت کے جو حکمران ہیں، جو حکمران کے ان کے جو بڑے ہیں، ان کو جو مشورے دینے والے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر مشوروں کو سامنے لے کے آنا چاہیے. وہ کام جس سے تصادم نہ پیدا ہو
اور وہ کام جس سے کہ پاکستان کے اندر ان کی ریپوٹیشن پازیٹیو پریویل کر جائے وہ ان کو اقدام کرنے چاہیے. آخر یہ ایسے قدم اٹھاتے کیوں ہیں, ایسے کام یہ کرتے کیوں ہیں کہ جس سے ان کی نیگیٹو ریپوٹیشن ہو جاتی ہے, اپوزیشن کو بولنا پڑتا ہے, اینکر پرسنز کو بولنا پڑتا ہے. یہ اگر کوئی ایسا کام نہ کریں, یا تو یہ کسی کا نام بتا دیں کہ فلاں اپوزیشن کے لوگ یا فلاں لوگ آئے, انہوں نے آ کے ہمیں ایسا مشورہ دیا تو ہم نے ان کو فالو کیا. دیکھیں کوئی بھی ملک کی پارٹی, سیاسی پارٹی کا نام لے لیجئے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے صدر کو, پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو اس قدر پاکستان کی باقی سیاسی پارٹیوں نے, اپوزیشن نے اتنا سپورٹ کیا ہو. ابھی تھوڑے دن پہلے شیخ حفیظ صاحب ان کے سینیٹر بن گئے اور دیکھیے بلا مقابلہ بن گئے.